سجا ہے تمہاری قسط نمبر 7۔ پچھلی قسط میں آپ نے سنا اسال بیگم عربیہ سے بولی، نہیں میرا بچہ، ایسا نہیں کہتے، اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو، اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھو کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ اسال بیگم عربیہ کو سمجھانے لگی، ہاں میں تو یہی چاہتا تھا کہ تم رو اور اتنی اذیت اور تکلیف سے گزرو کہ موت مانگو، لیکن میں تمہیں اور تڑپاؤں گا۔ ملال اپنی کامیابی پر خوش ہو رہا تھا، لیکن وہ اس بات سے بھی انجان تھا کہ اس کی موت بھی تکلیف دار ہوگی۔ اب آگے۔ جن خادم نے کافی محنت کے بعد ملال کی خفیہ جگہ ڈھونڈ لی تھی اور سردار قتوجہ نے بھی اس کی بہت مدد کی تھی کیونکہ وہ کسی بھی طرح قاسم کا پتہ لگوانا چاہتا تھا۔ اب جن خادم اپنے 2 دوستوں کے ساتھ ملال کی خفیہ جگہ پر جا رہا تھا۔ قاسم کو قید ہوئے 1.5 مہینہ ہو گیا تھا اور اس نے بہت بار چکمہ دے کر نکلنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ ہر بار ناکام ہوتا۔ اور اب سردار گلٹن کیروان نے جن سپاہیوں کی تعداد 2 سے 10 کر دی تھی کیونکہ قاسم ان 2 جنات کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اب سردار گلٹن کیروان نے ایک جن قاسم کو قابو میں رکھنے کے لیے 10 جن پہرے داری پر رکھے تھے۔ قاسم نے آخری بار 1 ہفتہ پہلے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں نکل پایا۔ اب اس نے آج رات یہاں سے نکلنے کا پلان بنایا ہوا تھا۔ قاسم نے جن جناتوں کو آزاد کروایا تھا۔ قاسم نے ان سب سے کہا کہ وہ گلٹن کیروان کے خلاف قاسم کے ساتھ مل کر لڑیں۔ ہاں، ہم گلٹن کیروان کو چھوڑیں گے نہیں، ہم اپنا بدلہ لیں گے۔ ان میں سے ایک جن نے کہا، اتنے میں 3 خانے میں سے گلٹن کیروان کے 4 سپاہی باہر آئے اور وہ سب قیدیوں کو آزاد دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے، 5 جنات نے انہیں پلک جھپکتے ہی پکڑا اور اپنی اپنی طاقتیں لگا کر ان کی درگت بنا دی۔ اس کے بعد قاسم اپنی فوج کے ساتھ محل کے کمرے کو چیک کرتے ہوئے اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں اس وقت گلٹن کیروان تھا۔ گلٹن کیروان کو حملے کی خبر ہو چکی تھی، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حملہ کیسے اور کس نے کیا۔ قاسم اپنے دوستوں اور باقی جناتوں کے ساتھ مل کر گلٹن کیروان کے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارتا جا رہا تھا۔ اس وقت پورا محل میں وحشت پھیلی ہوئی تھی، ایسی وحشت جس میں ہر جن موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس وقت اگر کوئی عالم انسان اس محل میں آ جاتا تو اس کی روح تک کانپ جاتی کیونکہ محل میں ہر طرف مرے ہوئے جنات کی راکھ پڑی ہوئی تھی۔ محل کی حالت اجڑ چکی تھی، ہر جن کی آنکھیں اس وقت لال انگارہ تھی۔ لمبے تڑنگے جن پورے محل میں ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے اور اڑ رہے تھے۔ قاسم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر گلٹن کیروان کے سپاہیوں کو ختم کر دیا تھا اور کچھ اس وقت گلٹن کیروان کے پاس موجود اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ قاسم کو جب پتہ چلا کہ بعد نئے ساتھی جنات جن کو اس نے آزاد کروایا تھا ان میں سے کچھ لڑائی میں مارے گئے تو قاسم نے جوش اور غصے میں ان کی قربانی کو ہم ضائع نہیں ہونے دے سکتے، ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ عربیہ کے ارد گرد ابھی بھی سارا اور صبا بیگم گھوم رہی تھی۔ نہیں، اب میں اس ملال سے نہیں ڈروں گی، سارا اور چھوٹی ماما مر چکی ہیں، یہ ملال مجھے صرف ڈرانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، میں نہیں ڈروں گی۔ عربیہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا اور اپنے بستر سے اٹھی اور بغیر پیچھے دیکھے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے سے باہر آ کر عربیہ نے سکون کا سانس لیا اور دادی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ملال عربیہ کو اس طرف جاتا دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ یہ کیسے اٹھ کر جا سکتی ہے؟ نہیں، میں اس کا ڈر ختم ہونے نہیں دوں گا، اسے ڈرنا ہوگا مجھ سے، ملال نے کہا۔ قاسم جب اس کمرے کے پاس پہنچا جہاں گلٹن کیروان تھا تو اندر موجود سپاہیوں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ قاسم نے بند دروازے کو دیکھا اور کہا، ہاں یہ بے وقوف، اور دیکھتے ہی دیکھتے قاسم نے اپنی طاقت کا استعمال سے پل بھر میں وہ دروازہ توڑ ڈالا۔ تھوڑی دیر کے لیے پورے محل میں سناٹا چھا گیا اور اس
खामोशी को गुलटुन किरवान की आवाज़ ने तोड़ा। कासिम, कासिम, मुझे लगा तुम कैद से भागकर फौरन अपने सरदार कुतुजा के पास जाओगे, लेकिन मैं यह सोच भी नहीं सकता था कि तू मेरे महल पर हमला कर देगा। पहले तो कैद से निकलने की कोशिश करता रहा। आए दिन मुझे तुझे काबू रखने के लिए अपने पहरेदारों की तादाद में इजाफा करना पड़ा, लेकिन तू फिर भी बाज ना आया, मेरी नाक में दम करके रख दिया। और आज तेरी किस्मत साथ देगी और तू कैद से निकलने में कामयाब हो गया। और इतना ही नहीं, वहाँ मौजूद मेरे चंद सिपाहियों को भी मार दिया। और जब इससे भी तेरा दिल न भरा, तब तबाही मचाने और मुझे मारने मेरे महल आ गया। यहाँ के सिपाहियों को मार दिया, महल का नक्शा बिगाड़ दिया और मेरे दूसरे कैदी भी रिहा करवा कर अपनी फ़ौज बना ली। और ये कहने के बाद गुलटुन किरवान तालियां बजाने लगा। मलाल अपनी मुसीबत मेरे सर छोड़ गया, लेकिन मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। गुलटुन किरवान ने यह कहा और सिपाहियों को इशारा किया कि वो हमला करें। कासिम, जो पहले ही ये जानता था कि गुलटुन किरवान इसे बातों में उलझाकर अचानक हमला करवाएगा, और जैसे ही सिपाहियों ने हमला किया, कासिम उनसे बचता अपने दूसरे दोस्तों को बाकी उन सब से निपटने का इशारा करता हुआ खुद गुलटुन किरवान के पास जाने लगा। गुलटुन किरवान ने कासिम को आता देखा तो बोला, आओ, तो तुम अकेले मुझसे ही लड़ोगे, यानी अपनी मौत को खुद दावत दे रहे हो। कासिम जब गुलटुन किरवान के करीब पहुंचा तो गुलटुन किरवान ने अचानक कासिम का गला पकड़ लिया। कासिम को तो इसकी तौफीक ही नहीं थी। फिर कासिम ने वो किया जो तौफीक गुलटुन किरवान को नहीं थी। कासिम ने आंखें बंद कर ली जैसे वो हार मान रहा हो, और गुलटुन किरवान ने इसे गले पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। अचानक कासिम ने एकदम पीछे को होते होते गुलटुन किरवान को अपनी पूरी ताकत के साथ आगे की तरफ धक्का दे दिया, जिससे गुलटुन किरवान लड़खड़ा गया और जमीन पर जा गिरा। इससे पहले गुलटुन किरवान उठता, कासिम ने इसे एक लात मारी और फिर दूसरी। इससे पहले गुलटुन किरवान जो कार्रवाई के लिए कासिम पर हमला करने की कोशिश करता, नवाल, खादिम और साहिल ने गुलटुन किरवान को कासिम को मारने से पहले ही पकड़ लिया। और बस यहाँ गुलटुन किरवान का खेल ख़त्म हो गया। सब के सब जिन्नात गुलटुन किरवान पर पिल पड़े और इसे मारने लगे और बोलने लगे, धोखेबाज, अब तू नहीं बचेगा। और जब गुलटुन किरवान मार खा खा कर अपने बचाव करने के काबिल नहीं रहा, तो कासिम ने एक अनोखे दाव से गुलटुन किरवान की गर्दन धड़ से अलग कर दी। सब ही जिन बहुत खुश हुए। आखिर बुराई अपने अंजाम को पहुंच गई। चलो कासिम, सरदार कुतुजा के पास चलते हैं और इनको ये सब बताते हैं। खादिम ने खुशी से कासिम को कहा, नहीं खादिम, मुझे अभी मलाल को भी ख़त्म करना है और इसे भी बहुत से बदले लेने हैं। पता नहीं अब तक इसने अरबिया के साथ क्या कुछ बुरा कर दिया होगा। कासिम ने कहा, ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ ही चलते हैं। नवाल ने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं मलाल को अब अकेले ही संभाल लूँगा। कासिम ने कहा और वो हवा में गायब हो गया। वहाँ अरबिया अपनी दादी के साथ बैठी थी कि अचानक अरबिया एकदम दूर जा गिरी। अरबिया की दादी ने हैरानी से अरबिया को देखा और इससे पूछा, क्या हुआ? अरबिया भी इस अचानक हमले से हैरान थी, लेकिन इस बार वो डरी नहीं थी और ना रोई थी। दादी, मुझे लगता है ये मलाल ने किया। अरबिया ने कहा। दादी ने कहा, लानत हो, इसने ज़िंदगी अजाब बना दी है। दादी ने गुस्से से कहा और अरबिया के पास जाने के लिए उठने लगी, लेकिन उठ ही नहीं पा रही थी। अरे ये क्या हो गया, मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ? दादी ने परेशानी से कहा। तभी कमरे की लाइट जल बुझ होने लगी और पूरे कमरे में काला धुआं फैल गया। ये क्या हो रहा है? दादी ने डरते हुए कहा। डर तो अरबिया को भी लग रहा था, लेकिन इस बात का कि कहीं मलाल दादी को कुछ न कर दे। अरबिया जल्दी से उठी और बिस्तर के पास आई, जहाँ इस वक्त दादी जमी हुई बैठी डर रही थी। लेकिन जैसे ही अरबिया ने बिस्तर पर चढ़ना चाहा, अरबिया को एक ज़ोरदार बिजली का झटका लगा और वो ज़मीन पर गिर गई। और इसके बाद
وہ کالے دھواں ایک جگہ جمع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میں سے ایک جن نمودار ہوا، جسے کا منہ کالے کپڑے سے چھپا ہوا تھا، صرف لال آنکھیں نظر آ رہی تھی اور اس کا بڑا سا لمبا سا قد تھا، جس کے ہاتھ کے بڑے بڑے ناخن نظر آ رہے تھے۔ اس نے کالے رنگ کا لمبا سا جبہ پہنا ہوا تھا اور اس کے پاؤں نہیں تھے۔ ملال، عربیہ نے ایک دم کہا۔ اس نے اپنی لال آنکھوں سے عربیہ کو دیکھا۔ عربیہ کو ایک پل ڈر لگا، لیکن جلد ہی وہ ڈر غصے اور نفرت میں بدل گیا، اور عربیہ کیونکہ اب ملال سے ڈر نہیں رہی تھی اور نہ ہی رو رہی تھی، تو یہ بات ملال کو کمزور کر رہی تھی کہ ایک لڑکی جس کے ساتھ اس نے اتنا برا کیا، اب وہ اس سے ڈر نہیں رہی۔ ملال ایک دم سے دادی کے قریب پہنچا۔ بڑھیا، تو مجھ پر لعنت بھیج رہی تھی نہ، اب مجھے دیکھ، تیرے سامنے ہوں، ملال نے کہا۔ کہنے کے ساتھ ہی اپنے چہرے پر سے وہ کپڑا ہٹا دیا۔ دادی تو اس کا چہرے کو دیکھ کر کی چیخ ہی نکل گئی۔ عربیہ بھی پیچھے کو ہونے لگی۔ عربیہ کا تو اس سے بہت کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بس نہیں چل رہا تھا کہ ملال کا منہ نوچلے، کیونکہ اس کے بڑے بڑے پیلے دانت تھے، عجیب نکیلے سی ناک تھی اور باقی منہ پر جگہ جگہ کٹ لگے ہوئے تھے اور کالے کالے گڈھے پڑے ہوئے تھے۔ دادی مسلسل ملال کو دیکھ کر چیخ رہی تھی۔ ان کی چیخیں کمرے سے باہر بھی جا رہی تھیں۔ اسحاق بیگم، تمہیں اماں کی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں؟ علی میمن نے اسحاق بیگم سے پوچھا۔ ہاں، چلیے دیکھتے ہیں، اسحاق بیگم نے کہا اور وہ اماں کے کمرے کی طرف بھاگے۔ اور کیا کہہ رہی تھی تو بڑھیا کہ میں نے تیری زندگی عذاب کی ہوئی ہے؟ ملال نے دادی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دادی نفی میں گردن ہلانے لگی۔ زندگی تو اب میں تیری عذاب کروں گا۔ ملال نے یہ کہتے ہوئے ہوا میں اپنا ہاتھ بلند کیا اور اس کے ہاتھ پر جگہ جگہ عجیب سے دھبے تھے۔ جو چیز اس کے ہاتھ میں آئی، اس کو دیکھ کر دادی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ علی میمن اور اسحاق بیگم جب کمرے کے پاس پہنچے تو دروازہ لاک تھا۔ وہ کوشش کرنے لگے کہ دروازہ کھل جائے، لیکن وہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ ملال کے ہاتھ میں ایک نکیلی سی کیل موجود تھی، جو ملال نے پوری طاقت لگا کر دادی کے ہاتھ میں گھسا دی، اور اس بار دادی کی چیخوں کے ساتھ ساتھ عربیہ کی بھی چیخ شامل تھی۔ علی میمن اور اسحاق بیگم، جو دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، چیخوں سن کر گھبرا گئے۔ علی میمن نے دروازہ توڑ دیا، اور دروازہ توڑنے کے بعد اندر کا منظر دونوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ عربیہ روتے ہوئے غصے سے بستر پر جانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ جھٹکا کھا کر زمین پر جا گری، اور بستر کے سرہانے پر اماں کے ہاتھ میں ایک کیل آر پار لگی ہوئی تھی اور ہاتھ سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ اسحاق بیگم روتے ہوئے عربیہ کے پاس گئیں اور اس کو اٹھانے لگی۔ علی میمن نے اماں کے پاس جانا چاہا، لیکن ان کو بھی جھٹکا لگا۔ تب ان کے پیچھے کسی نے کہا، عالم بابا کے پاس جائے گا تو؟ ہاں، میں تجھے جانے کے قابل چھوڑوں گا تب جائے گا نا؟ اور جب علی میمن پیچھے مڑے تو وہاں کوئی عجیب سی مخلوق کھڑی تھی۔ علی میمن پہلے تو ڈر گئے، پھر ہمت کر کے پوچھے، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، ملال، اور اس کے ساتھ ہی ملال نے کچھ اشارہ کیا۔ علی میمن بری طرح زمین پر گر گئے۔ عربیہ نے چیخ کر کہا، میرے بابا کو کچھ مت کرنا ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ ملال ہنسا اور اس کے بعد ملال کے ہاتھ میں ایک آری آئی جو وہ علی میمن کی ٹانگ کے قریب کرنے لگا۔ نہیں نہیں، علی میمن بولتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگے۔ عربیہ نے جب یہ دیکھا تو اب جو تھوڑا بہت ڈر اسے لگ بھی رہا تھا وہ غصے میں بدل گیا، اور وہ ملال کی طرف بڑھی۔ ملال جو آری سے علی میمن کے پاؤں کو کاٹنے ہی والا تھا کہ اچانک کسی نے مضبوطی سے ملال کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ملال نے اوپر دیکھا اور بولا، تم؟ قاسم اس وقت عربیہ کے گھر میں موجود تھا۔ اس سے پہلے تو وہ گھر میں اسے کوئی نظر نہیں آیا، لیکن جب وہ تھوڑا آگے گیا تو اسے ایک کمرے میں ملال ہاتھ میں آری لیے ہوئے نظر آیا، اور نیچے بھی کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا جو پیچھے کو ہو رہا تھا۔ بستر پر ایک بوڑھی عورت بے ہوش پڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں سے خون نکل رہا تھا۔ اسحاق بیگم ایک کونے میں بیٹھی کپ کپا رہی تھی۔ عربیہ جو ان کے برابر میں ہی بیٹھی ہوئی تھی وہ اچانک غصے میں ملال کی طرف بڑھنے لگی، لیکن عربیہ کے پہنچنے سے پہلے ہی قاسم ملال کے پاس پہنچ گیا اور ملال کے ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اور ملال نے جب قاسم کو دیکھا تو حیرانی سے کہا، تم؟
قاسم ہنسا۔ عربیہ نے بھی ملال کو رکتا دیکھا اور اس کو تم کہتے سن کر رک گئی۔ اسے اچانک کیا ہوا سمجھ نہیں آیا، بلکہ ملال سمیت وہاں کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اچانک کیا ہوا۔ اور پھر قاسم نے ملال کی آری چھینی اور اسے اٹھا کر دور پھینکا۔ کمرے میں موجود تینوں انسان حیران ہوئے کہ اچانک پہلے ملال کے ہاتھ سے آری ہوا میں لہراتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے، پھر ملال خود ہی دور جا کر گرتا ہے اور تب ایک ہی دم سے انہیں ایک اور جن دکھتا ہے۔ یہ ملال کی طرح نہیں تھا، وہ عام انسانوں جیسا دکھ رہا تھا۔ اگر وہ یوں اچانک نمودار نہیں ہوتا تو کوئی نہیں مانتا کہ یہ جن ہے۔ اور اسحال بیگم اس جن کو دیکھتے ہوئے بولی، قاسم تم؟ عربیہ نے پہلے اسحال بیگم کو دیکھا، پھر قاسم کو اور پھر ملال کو، اور علی میمن تو بیچارے پریشانی سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ کبھی کوئی ملال نامی جن آتا ہے، پھر قاسم، اب کتنے جن آنا باقی ہیں، سارے ایک دفعہ کیوں نہیں آ جاتے؟ ایک دم قاسم ملال کی طرف بڑھ گیا اور اسے گردن سے پکڑا اور اپنی دنیا میں لے گیا۔ لیکن ان دونوں کے علاوہ کوئی اور انسان بھی ان کی دنیا میں آ گیا تھا، اور وہ تھی عربیہ۔ جب قاسم ملال کی طرف گیا تو عربیہ بھی قاسم کے پاس گئی اور اسے پیچھے سے چھوا تو اچانک ایک تیز روشنی ہوئی اور عربیہ ان دونوں کے ساتھ ان کی دنیا میں آ گئی۔ عربیہ بھی حیرانی اور غصے سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ قاسم نے عربیہ کو دیکھا تو کہا، تم یہاں کیسے؟ ملال نے عربیہ قاسم کو دیکھا اور ہنس کر کہنے لگا، چلو اچھا ہے، آج دونوں کو ایک ساتھ ہی ختم کر دوں گا۔ عربیہ نے سنا تو غصے سے کہا، آج تم ختم ہوں گے؟ ملال اور قاسم دونوں حیران ہونے لگے۔ واہ، میری دنیا میں آ کر مجھے ہی دھمکا رہی ہو؟ اتنی بہادری کہاں سے اور کیسے آ گئی؟ ملال نے طنزیہ انداز میں کہا، لگتا ہے ہماری دنیا میں آ کر اس پر ہماری دنیا کا اثر ہو گیا ہے، اس پر جب ہی تو دھمکی دے رہی ہے۔ قاسم صرف سوچ ہی سکا، بولا کچھ نہیں۔ عربیہ نے ملال کی باتوں کو نظر انداز کیا اور ملال پر جھپٹ پڑی۔ ملال عربیہ کو اپنی طرف غصے میں آتا دیکھ اس نے ایک آگ کا گولا بنایا اور عربیہ کی طرف پھینکا، اس سے پہلے کہ وہ عربیہ کو لگتا۔ قاسم نے پیچھے سے ایک اور آگ کا گولا پھینک کر ملال کے گولے کو ختم کر دیا۔ عربیہ کا غصہ اب تھوڑا کم ہوا تھا۔ اسے اب محسوس ہوا کہ وہ کیا کرنے جا رہی تھی۔ اگر قاسم اس گولے کو ختم نہ کرتا اور اسے نہ بچاتا تو اب تک وہ جل کر مر گئی ہوتی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ قاسم نے آ کر اس کو پیچھے کو کیا، اور ورنہ آگ کا ایک گولا پھر سے عربیہ کو لگنا تھا۔ یہاں سے تھوڑا دور ہو جاؤ اور اپنی حفاظت کرو، قاسم نے عربیہ سے کہا، اور پھر ایک ڈنڈا عربیہ کو دیا اور ملال کی طرف مڑ گیا۔ اب قاسم اور ملال ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے اور عربیہ ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے تھوڑی دور کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی، اور اسے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہنسے یا روئے، کیونکہ شاید وہ پہلی لڑکی تھی جو جنات کی دنیا میں آ کر دو جنوں کو آپس میں لڑتا دیکھ رہی تھی۔ لیکن اور یہ سوچ رہی تھی، اگر قاسم نے ملال کو نہ مارا تو ملال اسے مار دے گا، یا پھر وہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کرے گا، کیا وہ کبھی اپنی دنیا میں واپس جا سکے گی؟ اور یہ سب سوچ کر اسے ملال پر بے حد غصہ آ رہا تھا کہ جو ہو رہا تھا وہ ملال کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا۔ ملال، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ اور اس نے مضبوطی سے وہ ڈنڈا پکڑا جو قاسم نے اسے دیا تھا اور چل کر ملال کے پاس آئی۔ ملال جو اس وقت قاسم سے مکے کھانے کے بعد زمین سے اٹھ کر قاسم کو مارنے والا تھا، اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر پیچھے سے زوردار کچھ مارا ہو، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار، اسے ایسا ہی لگا۔ اور جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عربیہ ہاتھ میں ڈنڈا لیے کھڑی اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ تیری تو ملال نے یہ بولنے کے ساتھ جیسے ہی کچھ کرنا چاہا تو قاسم، جو عربیہ کی اتنی بہادری پر حیران ہوا تھا، اور ملال جیسے جن کو ایک انسانی لڑکی سے ڈنڈے سے مار کھاتا دیکھ کر ہنس رہا تھا، اس نے ملال کو عربیہ کی طرف بڑھتے دیکھا تو فوراً ملال کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور عربیہ نے ایک زوردار ڈنڈا ملال کے سر پر مارا، جس سے ملال زمین پر گر گیا۔ قاسم کبھی غصے سے لال ہو رہی عربیہ کو دیکھتا تو کبھی سر پکڑے نیچے گرے ملال کو۔ عربیہ نے قاسم کو دیکھا اور کہا، مار دو اسے۔ قاسم ہوش میں آیا اور ہاں میں سر ہلایا، اور پھر قاسم نے غصے سے ایک لات
ملال کے سینے میں ماری اور کہا یہ برید سے لڑنے کے لیے۔ پھر ایک اور لات قاسم نے ملال کو ماری اور کہا یہ برید کو جان سے مارنے کے لیے، اور پھر قاسم نے 2 لاتیں ملال کو اور ماری اور کہا یہ سردار گلفت الکروان کا ساتھ دینے کے لیے اور ایک مجھے قید کرنے کے لیے۔ پھر ہی قاسم نے لڑ لڑ کر ملال کی طاقت ختم کر دی تھی۔ پھر عربیہ سے ڈنڈے کھانے کے بعد، قاسم کی لاتیں کھانے کے بعد ملال میں اٹھنے کی بھی ہمت نہ رہی تھی۔ عربیہ نے بھی 3-4 ڈنڈے ملال کو مارے، یہ مجھے ڈرانے اور رلانے کے لیے، اور اس کے بعد عربیہ نے غصے سے ڈنڈا ایک طرف پھینکا اور ملال کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور عربیہ نے ملال کی درگت بنانی شروع کر دی۔ کبھی عربیہ ملال کے منہ کو نوچتی، کبھی ملال کا گلا دباتی اور اس کے سینے پر مکے برساتی۔ عربیہ لگاتار ملال کو مار مار کر اس کا حشر نشر بگاڑ رہی تھی، اور قاسم ایک طرف کھڑا عربیہ کو جنگلیوں کی طرح ملال کو مارتا دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا لگتا ہے ہماری دنیا کا اس پر بھی بے حد اثر ہو گیا ہے۔ قاسم نے سوچا، یا اللہ میری بچی کہاں چلی گئی؟ ان دونوں جنات کے ساتھ عربیہ کہاں غائب ہو گئی؟ اسال بیگم نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اسال تم بس اللہ سے دعا کرو، عربیہ واپس آ جائے گی۔ مجھے تو لگ رہا ہے عربیہ ان دونوں جنات کے ساتھ ان کی دنیا میں چلی گئی ہے۔ علی میمن نے اماں کا ہاتھ سے کیل نکالتے ہوئے کہا، اب کیا ہوگا؟ اب آپ نے دیکھا نہیں اس ملال نے سارا کا اور صبا پر پھر اماں کا کیا حشر کیا۔ اب وہ ملال پتہ نہیں میری بچی کے ساتھ کیا کرے گا۔ آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ اسال بیگم نے روتے روتے کہا، اسال میں کیا کر سکتا ہوں؟ علی میمن نے بے بسی سے کہا اور اماں کے ہاتھ پر کپڑا باندھ کر ان کو جگانے کے لیے پانی کے چھینٹے ان کے منہ پر مارنے لگے، لیکن وہ ہوش میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں عربیہ جنات کی دنیا میں جا کر کہیں جن ہی نہ بن جائے۔ ہائے اگر میری عربیہ جن بن گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ اسال بیگم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اسال فضول باتیں مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی ہمیں اماں کو اسپتال لے کر جانا ہے، مجھے بھی عربیہ کی فکر ہے، کچھ کرتا ہوں میں، علی میمن نے کہا، اور پھر اسال بیگم کے ساتھ اماں کو لے کر ہاسپٹل چلے گئے۔ عربیہ سے اتنا پڑھنے کے بعد ملال کی حالت ادمری ہو گئی تھی، لیکن عربیہ کا دل ابھی بھی بھرا نہیں تھا۔ تو عربیہ نے قاسم کی طرف دیکھا اور بولی، مجھے وہ آری دو جس سے یہ بابا کی ٹانگیں کاٹنے والا تھا، تم کیا کرو گی اس کا؟ قاسم نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر عربیہ سے پوچھا۔ میں نے کہا مجھے دو، تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ عربیہ نے غصے سے چیخ کر کہا۔ قاسم تو عربیہ کا اتنا غصہ دیکھ کر گھبرا ہی گیا اور فوراً آری لا کر عربیہ کو دے دی، اور عربیہ نے وہ آری لے کر بغیر ڈرے ملال کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے، اور ملال کی چیخیں ہوا میں بلند تھیں، لیکن آج عربیہ کو اس چیخوں سے سکون مل رہا تھا۔ آج عربیہ بے رحم بنی ہوئی تھی۔ انہی ہاتھوں کے اشارے سے مجھے اور مجھ سے جڑے لوگوں کو تکلیف پہنچائی تھی نا، اب خود تکلیف ہو رہی ہے تو سمجھ آئی؟ میں نے کہا تھا نا کہ تمہارے ساتھ برا ہوا تھا تو مجھے مار دیتے، ان معصوم لوگوں کی جان کیوں لی؟ عربیہ اب روتے روتے اس سے سوال کر رہی تھی، لیکن ملال کی تو جواب دینے والی حالت میں ہی نہیں تھا، وہ تو تکلیف سے تڑپ رہا تھا۔ قاسم بھی ہکا بکا عربیہ کو پل پل بدلتے روپ کو دیکھ رہا تھا۔ واقعی میں انسان جب اپنی جنون پر اتر آئے تو ہم جن بھی ان کے سامنے کچھ نہیں، قاسم نے سوچا، لیکن وہ عربیہ کی بہادری سے بھی بہت متاثر ہوا تھا کہ عربیہ نے اپنا ڈر کو ختم کر کے اپنا بدلہ لے لیا، اور پھر عربیہ نے اس سے کہا، اس کو جلا دو۔ قاسم کو عربیہ کی آواز سنائی دی، ہاں اس کو سزا ضرور ملے گی، لیکن مجھے پہلے ملال کو عدالت میں لے جانا ہوگا۔ ابھی قاسم بول ہی رہا تھا کہ عربیہ نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹی اور بولی، مجھے نہیں معلوم، تم اسے ابھی اسی وقت جلا کر راکھ کرو گے؟ میں اپنی آنکھوں سے اسے مرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ نہیں قاسم، ایسا مت کرنا، ملال نے بڑی مشکل سے یہ بولا۔
قاسم نے پہلے عربیہ کی طرف دیکھا، پھر قاسم نے اپنی طاقت کو استعمال کر کے ایک بڑا سا آگ کا گولا بنایا۔ نہیں نہیں، قاسم ملال اس بار بار منع کر رہا تھا کیونکہ وہ اپنے بچاؤ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور پھر قاسم نے سیدھا ملال کے دل پر وہ آگ کا گولا پھینکا اور آہستہ آہستہ کر کے ملال کا پورا جسم جلنے لگا۔ ملال کی چیخیں بہت بلند آواز میں تھیں، اتنی کہ عربیہ نے اپنے کان بند کر لیے اور کہا، ملال یہ سزا ہے تمہاری۔ پھر برائی کا خاتمہ ہوا اور اچھائی کی جیت ہوئی۔ مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے، عربیہ نے کہا، لیکن جو انسان ایک دفعہ اس دنیا میں آ جائے وہ واپس نہیں جا سکتا۔ قاسم نے کہا، میں نے کہا مجھے واپس جانا ہے، اگر تم مجھے لے کر نہیں گئے تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ عربیہ نے ڈنڈا ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے کہا، دیکھو میں تمہیں بغیر سردار کی اجازت کے نہیں لے جا سکتا، مجھے پہلے سردار سے اجازت لانی ہوگی۔ یہاں آنا تو آسان تھا لیکن جانا تو ممکن ہی نہیں۔ عربیہ کا منہ سکتے میں کھلا رہ گیا۔